بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک جنگل کے راستے سے بھٹک گئے۔ سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک ہندو شہزادی پر پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شکار پر آئی تھی۔ شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤ ڈبو بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک ریچھ آ پہنچا۔ اس وقت تک کہ سلطان کا تیر ریچھ کے حلق سے آر پار ہوتا، وہ ریچھ شہزادی کی کنیز کو ضرب دے چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا تیر نکالتی بہت دیر ہو جاتی۔ سلطان نے بے در پہ 3 تیر اس درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈیر ہو گیا۔ شہزادی کو یہ جاننے میں ذرا بھی مشکل نہ ہوئی کہ اس قسم کی بہادری اور مہارت کا مظاہرہ کوئی عظیم سپہ سالار ہی کر سکتا ہے۔ شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی، اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی، میرا نام سمرتی ہے اور میں جے پور کے راجا کی بیٹی ہوں۔ میری جان بچانے کا شکریہ۔ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے، کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے سلطان محمود غزنوی کھڑا ہے، جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خشک ہو جاتے تھے۔ سلطان نے کہا، جی میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں، چلیے میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں، آپ میرے پیچھے چلتی جائے، اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، اگر راستہ نہ ملا تو شاید رات اسی جنگل میں بسر کرنی پڑے۔ شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شخص خوف اور لالچ سے پاک ہے، اس لیے وہ خود کو محفوظ سمجھتی رہی۔ سلطان نے کہا، ہمیں رات یہاں بسر کرنی ہوگی، صبح میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ وہ شاید جنگل کی سردی برداشت نہ کر سکے، اس لیے اس نے اس کی طرف اپنی چادر پھینک دی۔ شہزادی نے وہ چادر اوڑھ لی۔ شہزادی کی نظر سلطان پر جمی ہوئی تھی، مگر سلطان آگ جلانے میں مصروف تھا۔ اس نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر چونک گئی کہ یہ شخص تو مسلمان ہے اور کہیں یہ غزنی کے لشکر سے نہ ہو، وہ تو بینس بکری انسان سب ماس کھا جاتے ہیں۔ پھر اس نے سوچا، یہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے تو مجھے جنگلی جانور سے بچایا ہے۔ سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگا۔ سلطان نے اپنی خنجر کی نوک اپنی پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر دبا دیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ یہ شخص مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا۔ صبح ہوئی تو سلطان شہزادی کو لے کر نکل پڑا۔ بالآخر سلطان اور شہزادی ایک ہموار راستے پر آ پہنچے۔ دور ایک گاؤں کے آثار معلوم ہوئے۔ سلطان نے کہا، یہ آپ کی ریاست کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے۔ گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ 2 برق رفتار گھوڑے اور کچھ اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، اجنبی آخر تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ساری رات تم اپنے خنجر سے اپنی زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہیں کیا۔ شہزادی صاحبہ اس لیے اپنے زخم کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میری ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے۔ شہزادی نے سلطان سے کہا، کیا تمہیں یہ موقع گنوانا چاہیے تھا؟ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے لوگ اپنی ریاست سے دستبردار ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا، میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ اپنی روح پر ہے۔ شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا، لیکن روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا؟ میں ایک سچا مسلمان ہوں۔ شہزادی یہ جواب سن کر بہت متاثر ہوئی۔ شہزادی نے کہا، اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتائے۔ سلطان بولا، میں سلطان محمود غزنوی ہوں اور غزنی کی فوج کا سپہ سالار ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سر پٹ دوڑاتے ہوئے
نظروں سے اجل گیا۔ جو انسان دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ چہروں کو پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی۔ زبان کا بولا ہوا دنیا والے سنتے ہیں اور دل کا بولا ہوا رب کریم سنتا ہے۔ ہمیشہ اپنی تربیت کے حساب سے بولو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ جو انسان جوانی میں نیکی نہیں کرتا وہ بڑھاپے میں سختی اٹھاتا ہے۔ صدقہ اسی کی تکلیف دور کرتا ہے جس کو صدقہ نکالنے وقت تکلیف نہ ہو۔ اپنی ہاتھوں کو اپنے قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہیں پہلے وہ کام کر لے پھر لوگوں کو بتائے، کامیابی ملے گی۔ خاموشی اختیار کر کے جیت جانا جواب دے کر ہارنے سے بہتر ہے۔ اچھے ساتھی کے ساتھ دھوکہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان بڑا تب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے۔ جب عرش والے رب کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہے۔ بربادی ہے ایسے انسان کے لیے جو لوگوں کو تانے دے اور ہر وقت ان کے غیبتوں کی تلاش میں لگا رہے۔